بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب صل على محمد وآل محمد صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پھر بھی صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. چاند کی پہلی رات سے لے کر اس وقت تک جو آپ احباب نے شہداء کربلا کی یاد میں یہ سب عزا بچھائی ہے، آپ نے جتنی بھی محنت کی ہے، سعی اور کوشش کی ہے، کسی نے مالی قربانی دی ہے، کسی نے جانی قربانی دی ہے، کسی نے زبانی قربانی دی ہے. اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرمائے. مفصل دعا انشاءاللہ بعد میں ہوگی مجلس کا، تاکہ ماحول بن جائے اور اس مجلس کی جو وہ چیزیں جو قبولیت کا سبب ہیں، خصوصی طور پر صلوات ہے محمد و آل محمد پہ، اس کو تھوڑا سا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اس کی قبولیت کے لیے جو بھی دامیں درمیں سخنیں قدمیں تمام احباب جتنے بھی اس سے منسلک رہے، اور بالخصوص ہماری عباسی فیملی کے جتنے بھی احباب صحیح کوشش کر رہے ہیں، اللہ سب کی یہ محنت بوسیلہ شہداء کربلا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. قبولیت کے لیے جو بہترین چیز ہے وہ ہے صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی آل محمد. اللہ ہماری یہ بیٹھنا زمین کا سننا مائے حقیر کی گفتگو مختصر چند الفاظ جو ان کی پاکیزہ بارگاہ میں نورانی ملکوتی بارگاہ مہدیہ کی ہیں، اللہ اس کو عبادت شمار فرمائے، اور اس عبادت کے بدلے میں ہم سب کے آپ کے آبا و اجداد کے عباسی فیملی ہے، جتنی بھی احباب حاضرین ہیں، جو آتے رہے ہیں، جو نہیں آ سکے، سب کے مرحومین مرحومات کو دعا ہے اللہ بروز محشر شفاعت شہداء کربلا نصیب فرمائے. قبولیت کے لیے پھر صلوات پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اتنے جوان اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، سلامہ ان ماؤں پہ جنہوں نے اپنے بچوں کو اس مشن کے لیے وقت پر رکھا ہے، اور وہ ہر قسم کی دھمکیوں سے خوف و خطر سے بالاتاق ہو کر اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں. اللہ ان جوانوں کو علی اکبر کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے نبھاتے رہے اور ہر سال پچھلے سالوں سے بڑھ چڑھ کر بارگاہ ہدیت میں اپنی وقت اور اپنی جان پیش کرے. دعا کی قبولیت کے لیے بھی صلوات پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزاداری کے ایام حساس مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے امام بارگاہوں سے مساجد سے نکل کر میدانوں میں آنا ہے، بازاروں میں آنا ہے. پرخطر پرآشوب فتنہ انگیز دور ہے. دل سے یہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی ہمارے عزادار ماتمدار نواخان
آئیں گے بازاروں میں میرے مالک ان کی اپنی برکات سے خود حفاظت و نصرت فرما، اور جو بھی دشمن ہے قابل ہدایت نہیں ہے کریم اللہ، تیری قدرت سے باہر بھی نہیں ہے، تیری حکومت سے مخفی بھی نہیں ہے، ان پہ اپنا کار و عذاب نازل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد آل محمد۔ اللہ کریم بیماروں کو صحت یابی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک صالح پرہیزگار بنا، جو بچے بچیاں دینی دنیاوی مدارس میں زیر تعلیم ہیں ان کو علم و آداب سے آراستہ اور پیراستہ فرما، جو بیمار ہیں کریم اللہ جہاں بھی ہیں، گھروں میں اسپتالوں میں، جن کی دعائیں آپ کے میرے ہم سب کے ذمہ ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، ہمارے مقدس مقامات کی، ہمارے مقدس نظام کی میرے مالک خود محافظت و معاونت فرما، دنیا بھر میں مولیان حیدر قرار کی حفاظت فرما، ہمارے وارث کے ظہور بابرکت میں تاجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے قدموں میں درجہ شہادت نصیب فرما، ان کی ادنا آوان و انصار و جانصاروں میں شمار فرما، ہماری گنہگار آنکھوں کو ان کی زیارت سے مشرف فرما، اور ہمارا خاتمہ محمد والے بیت محمد کی محبت پہ فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے انقلابی صلوات پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شاباش، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، زینت ہر میدان کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بفضائل آل محمد، الحمدللہ الذی نور قلوبنا ببلاء آل محمد، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین، صلوات بر حسین، صلی علی محمد آل محمد، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب نفوسنا حبيب العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين، الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون
على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام على سيد الرفيع الوالي الولي الحاكم بالنص الجلي وخليفة النبي الإمام العلي الذي سيد الأوصياء وإمام الأتقياء يعصب الدين وسلطان العارفين وقائد الغر المحجلين وسيد الموحدين أمير المؤمنين الذي قيل في حقه في القرآن الكريم في سورة ياسين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين على هدري والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المعصومة والصديقة الكبرى والراضية المرضية البتول العذراء والشفية يوم الجزاء المظلومة المحزونة المغمومة المظلومة المظلومة المحرومة عن حق ميراث أبيها التي قالت له قبر أبيها وبعد وفاة أبيها وهبتها صفت الأيام مصائب الله والنهار صفت الأيام سرنا ليالي التي المغصوبة جارا والمدفونة سرا وعلى الحسن المعصوم المسموم بسم الجفا والحسين المظلوم المقتول الغريب القتيل اللجان المذبوح من القفا في يوم عاشوراء في الكربلاء الذي قال في وقت وحدته وهنا وغربته يا بطال الصفا وفرسان الهجاء ويا حبيب ابن مظاهر ويا مسلم ابن مالي أنا أناديكم فلا تجيبوني قال أين علي أكبر وأين عباس الذي نظر يمينا وشمالا وقال هل من ناس ينصر
وحرم ذابی جذب حرم رسول وأوراد البطول الذي قال وقت وحدتي وحين غربتي يا زينب ويا أم كلثوم ويا أم رباب ويا رقية ويا سكينة ويا فزة جارية أمي زهراء عليكن مني سلام سلام الوداع الذي جسمه عريان وبلا غسل وكفن ودفن بعرض کربلا بغیر جرم ولا خطا. میرا مولا کتنا غریب ہے. مولا کی غربت بیان کر رہا ہوں. الذی عابدہ مرید وباکر صغیر وحرم اسیر الکوفۃ والشام. کون سی غربت؟ نہر فرات کے کنارے ساقی کوثر کا بیٹا. نہر فرات کی موجیں بپر بپر کے بہ رہی ہیں. نہر فرات کے کنارے کھڑا ہو کے اپنی غربت کا اعلان کر رہا ہے. کون سی غربت؟ یا زینب میری پیاسیاں بہنیں، پیاسے بھیا کا آخری سلام. وَيَا أُمَّ كُلْثُومٍ وَيَا أُمَّ رُبَابٍ وَيَا سکینہ میری پیاسی بچڑی سکینہ. پیاسے بابے کا سلام الوداع، آخری سلام. اتنا غریب ہے قبلہ آیت اللہ حافظ ریاض نجفی صاحب لکھتے ہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں. جب کوئی نہیں رہا، مہمان مارے گئے، اصحاب مارے گئے، بنی اسد کے سارے جوان مارے گئے. وہاں آیا جہاں لاشوں کا ڈھیر تھا. جبرا صاحب میرے استاد محترم بھی اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، لاشوں کے درمیان تیرا اور میرا غریب مولا بیٹھا. ایک طرف اکبر کا سینہ تھا، دوسری طرف قاسم کے ٹکڑے تھے. تشہد میں بیٹھ کر میرے مولا نے ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کے ٹکڑوں پہ رکھا. آسمان کی طرف منہ بلند کر کے عرض کرتے ہیں، واہ غربتا، وہ میں کتنا غریب ہو گیا ہوں. میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا غازی بھی مارا گیا، میرے ہردے مہمان بھی مارے گئے، میرا بچپن کا دوست حبیب بھی مارا گیا، میرا اصغر بھی پیاسا مارا گیا. یہ وہی حسین ہے چند گھنٹے پہلے رات کی تاریکی میں انہی سب کو کہہ رہا تھا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. آج انہی لاش میں بیٹھ کر غربت کی صدائیں بلند کر رہا ہے. غازی اٹھو دیکھو میں کتنا غریب ہوں، میں کتنا مظلوم ہوں. اگر آپ کی مرضی ہو تو میں آپ کو ایک نوحہ سناتا ہوں. آپ سارے نوحے پڑھتے ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے. معصوم نے فرمایا مقتل مکرم میں سید عبدالرزاق موسوی لکھتے ہیں، اردو میں اس کتاب کا ترجمہ موجود ہے.
اگر کوئی شخص معصوم فرماتے ہیں میرے جد امام حسین کی غربت پہ نوحہ پڑے، ایک مرثیے کے بدلے میں اللہ اس کو اس دنیا سے 7 گنا بڑا جنت میں محل عطا فرماتا ہے۔ نوحہ تبلیغ حسین کی مظلومیت کا اعلان ہے، لیکن یہ نوحہ کسی ذاکر کا، خطیب کا، ادیب کا نہیں لکھا ہوا۔ یہ جو نوحہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ تیرے 12ویں امام کا لکھا ہوا نوحہ ہے، یہ تیرے 12ویں امام کا پڑھا ہوا نوحہ ہے، بازاروں میں مل جائے گا۔ اس نوحے کا نام ہے زیارت ناہیہ۔ میری ماں بہنیں بچے سارے مجلس حسین میں تیرا چھٹا ماں فرماتا ہے شرما کے نہیں رونا چاہیے۔ اگر آپ بلند آواز سے روئیں گے مولا زیادہ راضی ہوں گے۔ مولا فرماتے ہیں میری جد کی مظلومیت پہ اس طرح رویا کر جیسے جوان بیٹے کی میت پہ ضعیفہ بہن کرتی ہے۔ تیری صدایں میرے مولا کو بڑی پسند ہے۔ وہ تیرے 12ویں امام نے نوحہ پڑھا ہے، کیوں پڑھا ہے؟ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، تیرے 12ویں امام نے ایک ایک ظلم ہوتا دیکھا ہے۔ تیرے مولا نے دیکھا ہے میرا بابا حسین گھوڑے سے کیسے گرا ہے، اکبر کے سینے میں برچی کیسے لگی ہے، حسین نے برچی کیسے نکالی ہے۔ تیرے مولا کے سامنے منظر ہے خیموں کو آگ کیسے لگی ہے، تیرے مولا کے سامنے منظر ہے سکینہ کو تماچے کیسے لگے ہیں، تیرے مولا کے سامنے وہ منظر موجود ہے جب سید زادیاں خیمے سے باہر آئی ہے۔ اجرکم اللہ، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ اللہ تمہاری بھی بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، اللہ تمہاری اولاد کو سلامت رکھے۔ مولا کے نوحے کے چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں ایک ایک بدن کی اعضاء پر تیرے 12ویں امام نے سلام پڑھا ہے۔ تیرے مولا کا معصوم کی زبان سے نکلا ہوا نوحہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سارا نوحہ نہیں پڑھ سکتا، گھنٹے کا جو نوحہ ہے۔ تیرے مولا فرماتے ہیں السلام علی البدن الراس المرفوع، میرا سلام ہو اس سر پہ جسے نیزہ خولی پہ سوار کیا گیا۔ اللہ جانے زینب نے کیسے دیکھا ہوگا، بیٹی نے کیسے دیکھا ہوگا، اللہ جانے تیرے بیمار سجاد نے وہ سرنوں کے سنا پہ کیسا دیکھا ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں السلام علی الراس المرفوع، میں سلام ہو اس سر پہ جو کے سنا پہ سوار ہوں۔ مولا فرماتے ہیں السلام علی الصخر المقروع، میرا سلام ہو ان پاک دانتوں پہ جیسے یزید شراب پی کر چھڑیاں مارتا رہا۔ اللہ جانے کیا سن رہے ہیں میرے بزرگوں بھائیوں، میں تیرے 12ویں امام کا نوحہ پڑھ رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں السلام مولا شیب الخزیب، میرا سلام ہو سریش پہ جو زخموں کے خون سے خلاب ہوئی ہے۔ السلام علی البدن الشریف، میرا سلام اس بدن پہ جس کو ہر کسی نے لوٹا ہے، کسی نے تلوار اتاری ہے، کسی نے قمیض اتاری ہے، کسی نے امامہ لوٹا ہے، کسی نے کمر بند اتارا ہے۔ مولا فرماتے ہیں السلام علی البدن الطریب، میرا سلام ہو اس جنازے پہ جسے کسی نے نہیں دفنایا، گرم ریت پہ پڑا رہا۔ اجرکم اللہ، حسین کی ماں راضی ہو، حسین کا نانا راضی ہو، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ مولا فرماتے ہیں السلام علی المزمل بالدماء، السلام علی المغسل بدم الجراب، میرا سلام ہو اس بدن پہ جس کو زخموں کے خون نے غسل دیا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی دولہا سجا ہوا ہو۔ السلام علی المغسل بدم الجراب، مولا فرماتے ہیں میرا سلام اس مظلوم پہ
جس کو غسل تو ملا تھا لیکن غسل پانی سے نہیں ملا، اپنے زخموں کے گرم خون سے غسل ملا۔ میرا سلام اس مظلوم پہ علی المرمل بالدماء، جس کو کفن تو ملا تھا مگر کفن کپڑے کا نہیں تھا، کفن کربلا کی گرم ریت کا تھا۔ حضرت یہاں تک تو مولا کہتے ہیں میں سارے کربلا کے دکھ بھول جاتا ہوں، ایک دکھ ایسا ہے جو مجھے نہیں بھولتا۔ وہ کون سا دکھ ہے سنیے، مولا فرماتے السلام علی النسوۃ البارزات، میرا سلام ہون وہ خطرات عصمت پر جو خیمے سے باہر نکلی، پردہ تو تھا مگر پردہ کپڑے کا نہ تھا، سر میں کربلا کی گرم ریت ڈالی ہوئی تھی، بالوں کا پردہ ریت کا بنا ہوا تھا، اور اپنے بالوں کو چہرے پہ ڈالا ہوا تھا، چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے بنایا ہوا تھا۔ اور یہی وہ دکھ تھا جو تیرے امام زمانہ نہیں بھولتے ہیں۔ کسی عالم نے پوچھا مولا کون سی چیز ہے جس کا آپ کو زیادہ دکھ ہے؟ تو مولا کہتے تھے میں کربلا کے سارے دکھ بھول جاتا ہوں، ایک دکھ ہے جو مجھے ساری زندگی رلاتا ہے۔ اے بابا سائن لوگ تجھ پہ بل اب کی ورنہ علیہ کا بدلت ہوئے دمام، لوگ پانی روتے ہیں میں خون روتا ہوں، بل اب کی علیہ کا صباحاً و مساحاً، اے بابا لوگ تجھ پہ کبھی صبح روتے ہیں کبھی شام روتے ہیں، بابا میں ہر وقت آپ پہ خون روتا ہوں۔ اس عالم کو مولا نے بتایا، مولا نے اس عالم کو بتایا کہ وہ کون سا دکھ ہے جو میں نے بھولتا۔ فرمایا بازار اور میریاں پھوپھیاں ننگے سر، زینب اور بازار کا کوئی جوڑ نہیں تھا، یہ وہ دکھ ہے جو مجھے خون رلاتا ہے۔ ہم چند گھنٹے رو کے گھر چلے جائیں گے، وہ جا کر آرام کریں گے۔ عزیزانو تیرا 12ویں امام قیامت تک عزادار ہے۔ یہ کربلا کے سارے منظر ایک دفعہ صبح دکھائے جاتے ہیں، ایک دفعہ زورین کے وقت دکھائے جاتے ہیں، ایک مرتبہ یہ منظر شام کی نماز کے بعد دکھائے جاتے ہیں۔ ان میں 3 دردناک منظر ہے۔ ایک منظر ہوا ہے جب حسین اکبر کے جنازے پہ ہے، ایک منظر ہوا ہے جب حسین آخری مرتبہ الوداع کر رہے تھے، ایک منظر وہ ہے ذاکر پڑھتے ہیں مولوی پڑھتے ہیں، حسین نے گھوڑے سے یہ کہا مجھے نچلی جگہ اتارو، زینب نے یہ کہا کہ گھوڑا بلند جگہ پہ اتارنا، نہیں بابا تیرے بارے میں امام کہتے ہیں میرا سلام ہو اس مظلوم جد امجد کو جس کا حیوان بھی دوڑتا رہا اور مظلوم بھی گرتا رہا، حیوان کو پتہ ہی نہیں چلا میرا سوار کب گر گیا ہے۔ اجرکم اللہ علی لعنت اللہ علی الظالمین والسیالم الذین ظلموا وإن منقلب ينقلبون اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ شاید میرا سامعین گرامی یہ آخری کتاب ہو مولانا عقیل کاظمی صاحب، پھر ماجد اور ڈاکٹر شبیر عباسی صاحب کے توسط سے یہ حسین کا کرم ہوا، اللہ کا کرم ہوا حسین کے صدقے سے کہ آپ احباب کی زیارت کا شرف حاصل کرنا تھا۔ میں نے پہلی محفل میں بتایا تھا کہ مومن کا چہرہ دیکھنا اللہ کی زیارت کے مترادف ہے، اور یہ چیزیں مجلس میں
بس آپ کا مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے اجتماعی لفظ میں نکل گئے، انسان ہے، گنہگار ہے، زبان پھسل بھی جاتی ہے۔ کل بھی میں نے معذرت کی تھی، کوئی جملہ ذاتی حوالے سے کوئی سخت ہو تو، لیکن چونکہ میں نے اپنی طرف سے تو بات کوئی کی نہیں ہے، میں نے احادیث اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ آیت ہے، شاید میں پہلی محفل میں شاید اشتباہ ہوا تھا، یا جناب غور کی اس حوالے سے جب وہ مولا کے پاس معافی مانگنے آیا تھا تو مولا نے اسے فرمایا تھا کہ میرے پاس آج پانی نہیں ہے، اگر پانی ہوتا تو میرا عسکر تڑپنا رہا ہوتا، خیمے میں پانی نہیں تھی۔ اسی طرح یہ سورۃ توبہ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 111 111، شاید میں نے 11 کہا تھا صرف، آیت نمبر 111۔ قرآن ہر گھر میں موجود ہے، شیعہ سنی گھر میں موجود ہے، وہی قرآن ہے جو نبی ہمیں دے کے گئے ہیں، وہی ہمارے گھر میں موجود ہے، اسی قرآن کو پڑھتے ہیں۔ ہمارا کچھ 40 پارے والا قرآن نہیں ہے۔ وہ جو مصحف فاطمہ کے بارے میں ہے نا اصول کافی میں، یہ اشتباہ دور کر دیا۔ بہت سے سوال تھے صاحب کیا مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں، ہمارا اسی ضمن میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے کام، اور ہو سکتا ہے کہ الوداعی مجلس ہو۔ حسین بھی امت کے آج رات کے مہمان ہیں۔ تو وہ مصحف فاطمہ وہ ہے کہ وہ مولا قرآن جب نازل ہوتا تھا نا تو مولا علی اس کو اسی طریقے سے لکھتے تھے جس طریقے سے آیت نازل ہوتی تھی، یعنی جو آیت ترتیب نزولی جیسے جیسے آیت نازل ہوئی علی لکھتے تھے، پھر زبان رسالت سے جو تفسیر نکلی تھی تعبیر وہ علی لکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر بہت سے لوگ سنتے تھے نبی سے، جب محفل ختم ہوتی تھی نا قرآن کہتا حتیٰ خرج من عندک، جب تیری بزم رسالت پر خاص ہوتی ہے باہر نکلتے ہیں، قال الذین اوتوا العلم، اس کے پاس آتے ہیں جس کو اللہ نے علم دیا ہے، ماذا قال آنفا، یار جو رسول نے بیان کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، ذرا تم بتاؤ رسول نے کیا کہا تھا۔ اس لیے کہنے والے نے یہ کہا تھا کہ حاضہ کتاب اللہ سامت کوفہ کے ممبر پہ، ونا کتاب اللہ ناطق، یہ اللہ کی چپ کتاب ہے، میں علی اللہ کی بولتی کتاب ہے، یہ خاموش کتاب ہے۔ جو بات سمجھ نہیں آتی ہے ادھر ہو، واللہ الحال من جب میں نے سینے میں علم کا ایک سمندر موجے مار رہا۔ تو وہ قرآن جو علی نے ترتیب نزولی کے مطابق لکھا تھا وہ علی کے پاس تھا۔ جب تیسرے دور میں جو قرآن تدوین ہوا تو لوگوں نے کہا کہ مولا آپ قرآن دے دیں، اور انہوں نے کہا آپ لکھ چکے، بات ٹھیک ہے، چونکہ اس میں کمی نہیں تھی، اگر کمی بیشی ہوتی تو علی سے ڈانٹ لیتے، بس فرق کیا تھا، ترتیب نزولی نہیں تھی۔ آیت غدیر آخر میں نازل ہوئی، وہ 6 پارے میں ہے، اقرا سب سے پہلی آیت ہے وہ 3 پارے میں ہے قرآن کے اندر ہی، ترتیب تو جو ہے نا ترتیب نزولی نہیں ہے نا، باقی تو وہی چیز سب کچھ ہے۔ ایک سلوات پڑھیے بابا سے بنا اندر، تو بات ادھر میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ آیت کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا مصداق، ٹھیک ہے، مفہوم مصداق، یعنی یہ آیت کا مفہوم کیا ہے اور یہ کس کی شان میں نازل ہوئی، اسے کہتے ہیں مصداق، ٹھیک ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، تفصیلی ترجمہ نہیں میں نے پہلے ترجمہ کیا، ذرا غور سے آپ سنتے جائیں۔ یقیناً اللہ نے بغیر شک و شبہ، یقیناً ہرگز اللہ نے سودا کیا ہے من المؤمنین، مومنین سے، خرید و فروخت ہوئی ہے مومنین سے، کس چیز کی؟ انفسہم و اموالہم، نفس کی جمع انفس، مال کی جمع اموال، اللہ نے ان کے مال کا اور جانوں کا سودا کیا ہے، نقد کچھ نہیں دیا۔ یہ سودا ایسا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہا یہ تمہارے مال میں لیتا ہوں، تمہاری جانیں میں لیتا ہوں، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں جنت کو میں تمہاری ملکیت قرار دیتا ہوں۔ لام ملکیت کا، تملیک کا، یہ نہ بھی مسئلہ ہے،
یعنی جنت تمہاری ملکیت ہے، بات ختم ہوگی نا. اب جس کی ملکیت ہے وہ جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، جسے چاہے جنت میں لے جائے. بڑے بڑے وہاں انبیاء، اوصیاء، شہداء، اولین، آخرین، مرسلین، غوث، قطب، ابدال سارے جنت میں ہوں گے. یاد رکھنا اعلیٰ مقام میں بھی ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، لیکن یاد رکھنا سارے حسین کی رعیت ہوگی، حسین ان کا سردار ہوگا. جی ہوگی بات کلیئر. اچھا پھر بتایا کہ جن کی جان مال کا میں سودا کرتا ہوں نا، فَيَقْتُلُونَ، وہ اللہ کی راہ میں مقاتلہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر مقاتلہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں، مقاتلہ کرتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ، میرے راستے میں میرے دشمنوں سے لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے ہیں. یعنی جن سے اللہ سودا کرتا ہے اس نفس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ مقاتلہ کرے اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں کو قتل بھی کرے. توجہ رکھنا. یہ تو کہتے ہیں نا کہ نفس اللہ کا کیا مطلب ہے اور عین اللہ کا کیا مطلب ہے، وجہ اللہ کا کیا مطلب ہے. بابا اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی آنکھ ہے، اللہ کا کوئی چہرہ ہے، یا اللہ کا کوئی نفس ہے. نہیں، یہ اللہ نے سودا کیا تھا، رضا اللہ نے لے لی تھی، اللہ نے دے دی تھی. نفس اللہ نے لے لیا تھا، وہ نفس جو اللہ نے لیا وہ ان کا نہیں رہا، وہ نفس اللہ ہو گیا. تو جو ہے نا وہ نفس اللہ ہو گیا. رضا ادھر آ گئی. ٹھیک ہے. علی کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، آگے چلیے رضان بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. ابھی نفس اس کا ہو گیا، وہ ہو گیا نفس اللہ. مرضی ادھر آ گئی. ہمارا بھی تو یہی جھگڑا ہے نا، ہم بھی تو یہی کہہ دے رہا ہے جس نے رضی اللہ بننا ہے، رضا اللہ کی علی کے پاس ہے، وہ علی کے پاس آ جائے. اور جو علی سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو، نفس علی کا نہیں ہے، اللہ کا ہو گیا، وہ جا کر اللہ سے بیعت کا مطالبہ کرو، اللہ سے مطالبہ کرو. نفس اس کا ہو گیا. یعنی جو نفس ایک لمحے کے لیے رضا خدا سے غافل نہ ہو، اس نفس کو نفس اللہ کہا جاتا ہے. جب نفس اللہ کا ہو گیا، اب اللہ کی مرضی ہے، اس نفس کو خندق میں لے آئے، اس نفس کو خیبر میں لے آئے، اس نفس کو بدر میں لے آئے، اس نفس کو صفین میں لے آئے، اس نفس کو احد میں لے آئے، اس نفس کو جمل میں لے آئے. کیونکہ نفس ہے ہی نہیں اس کا اس کی اپنی مرضی ہے، جسے جہاں جائے وہاں لے جائے. سمجھ آ گئی؟ عین اللہ کسے کہتے ہیں؟ جس آنکھ نے کبھی پلک چپکتے بھی کوئی حرام کام نہ کیا، اس آنکھ کو عین اللہ کہتے ہیں. وجہ اللہ، اس کے بارے میں تو وہ بھی لکھتے ہیں ہمارے امام فخر الدین رازی کہ حضرت علی کو سارے کرم اللہ کہتے ہیں. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی کو کرم اللہ نہیں کہا جاتا، رضی اللہ کہا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کبھی آپ نے سنا ہو، کبھی کہیں لکھا ہوا پڑھا ہو کسی تقریر میں کسی مفتی صاحب نے؟ نہیں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں نا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. ایک مولا علی کو وہ کہتا ہے کرم اللہ وجہ، اور لقب ہے مولا علی کا وجہ اللہ. وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ ساری زندگی بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑے اسے رضی اللہ کہا جاتا ہے، جو دوش رسالت پہ چڑھ کے بتوں کو توڑے اسے کرم اللہ کہا جاتا ہے. بزرگوں کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی علی نے اپنی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکائی. ایک لمحہ پلک چمکتے میں علی نے اپنی پیشانی بتوں کے سامنے نہیں جھکائی. باقی مطلب آپ خود سمجھ لینا. زبان ہوئی حرکت تب کرتی ہے جب ادھر سے آرڈر آتا ہے، اس لیے اس زبان کو لسان اللہ کہتے ہیں. پھر اس ہاتھ میں بھی طاقت ہوتی ہے، ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، پھر اس ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے اس ہاتھ کو کیا کہا گیا؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اب وہی ذوالفقار ذرا مجھے پکڑا دو تو کام کرے گی؟ نہیں، جدھر سے آئی ہے نا ہاتھ میں ادھر سے ہونا چاہیے. وہ تلوار تب کام کرتی ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک مثال ہے قرآن میں، وہ جب موسیٰ نے تنگ کیا نا فرعون کو، وہ عذاب سارے قرآن میں موجود ہے. ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، خون کا عذاب بھیجا، چیزوں کا کھٹملوں کا عذاب بھیجا، مینڈکوں کا عذاب بھیجا، خشک سالی کا عذاب آیا، خون کا سیلاب آیا، پانی کا سیلاب آیا، خشک سالی آئی، سارے عذاب آئے.
تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہتے تھے، موسیٰ کہتے تھے چلو ٹھیک ہے یار میرے لائن پر رحم کر دیں. انہوں نے جب مقابلہ کیا تھا ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا. قرآن میں اللہ نے کہا اس کو پھینکے، جب پھینکتے تھے سام بن جاتا تھا. تو فرعون نے یہ کہا تھا جادوگروں کو، کہا ایسے کہتے رات کو جائیں نا، جب موسیٰ سوئے ہوئے تو وہ عصا اٹھا کے لے آئے، نہ رہے باس اور نہ بجے بات. وہ رات کو دیوار پھاند گیا ہے کہ عصا اٹھاتے ہیں. جیسا عصا اٹھایا وہ سام بن گیا. وہ بھاگے بھاگے احساس بھولا ہوا. فرعون نے کہا وہ عصا لے آئے ہو؟ کہا نہیں. کہا موسیٰ سوئے ہوئے نہیں تھے؟ کہا فرعون موسیٰ تو سوئے ہوا تھا، موسیٰ کا خدا جو بیدار تھا. موسیٰ کا خدا جاگ رہا تھا. تو میرے بزرگوں بھائیو بات یہ ہے کہ ذوالفقار تب ہے جب علی کے ہاتھ میں ہوتے، کیونکہ اس کے لیے ید اللہ کا ہونا ضروری ہے. تو وجہ اللہ عین اللہ لسان اللہ ید اللہ وجہ اللہ، مطلب آپ کو سمجھ آ گیا. اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. انہوں نے کام ایسا کیا ہے، ہاتھ میں اتنی طاقت تھی، ادھر اشارہ کیا ڈوبا وہ سورج واپس آ گیا، ادھر اشارہ کیا جب چاند دو ٹکڑے ہوتا نظر آیا. کیونکہ اب یہ ہاتھ ان کے نہیں تھے نا، وقف کر دیے تو ان کی ذات کے لیے. ان ہاتھوں کو جب ید اللہ بنا دیا تو طاقت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے. چلیے آگے. اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ. گھبرا تو نہیں گئے نا میرے بزرگ بھائی؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. فیقتلون، اللہ کی راہ میں قتل کرتے ہیں. یہ جن سے اللہ سودا کر رہا ان کی بات کر رہا ہوں. اگلی بات بڑی سخت ہے. میں نہ کسی کو ہاتھ سے نکالنا چاہتا ہوں نہ کسی کو ڈالنا چاہتا ہوں. اللہ کی آیت اگر اس کو اندر رکھ دے تو بسم اللہ، وہ نکال دے تو میں بھی قبول کر لوں، آپ بھی قبول کر لیں. ایسے ہی نا. فرمایا فیقتلون، مقاتلہ کرنا، لڑائی لڑنا کافی نہیں ہے، میرے رستے میں قتل کرنا بھی ہے. فیقتلون، اور میرے ہی رستے میں قتل ہو جانا بھی ہے. میرے رستے میں یعنی جو اللہ جن سے سودا کرتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو جاتے بھی ہیں. اب یہ جو تیسری شرط تھی نا، اس نے بڑے بڑے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا. ان کے بارے میں کسی محقق نے جملہ کہا ہے کہ ان لوگوں کو اللہ نے نکال دیا ہے. توجہ رکھنا، ان لوگوں کو اللہ نے اس جملے سے نکال دیا ہے جن کے بارے میں یہ تاریخ میں ثبت ہے، ما ضربوا ولا ضربوا، کہ ساری زندگی کسی جنگ میں نہ کسی کو ضرب لگائی ہے نہ کسی سے ضرب کھائی ہے. سمجھ آئے گی بات؟ نہ کسی کو خراش لگائی ہے نہ کسی سے خراش آیت کا علم. چونکہ جن سے اللہ سودا کرتا ہے اللہ کہتا ہے انہیں میری رستے میں شہید ہونا بھی شرط ہے. اچھا ایسی بات نہیں. اللہ کہتا ہے یہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں نا، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، میں نے 3 آسمانی کتابیں، یہ جب خرید و فروخت کا میں نے یہ اسٹامپ لکھا ہے نا، 3 آسمانی کتابوں کو وٹنس اور گواہ ڈالا ہے. ان کا ذکر جن سے میں نے سودا کیا نا، پھر تورات میں بھی ہے، بل انجیل میں بھی ہے، بل قرآن میں بھی ہے. اب یہاں کر بات پھر آگے بڑھ جاتی ہے، بھئی آپ ان کا ذکر تورات اور انجیل میں دکھا دیں، ہم ان کے قدموں پہ جھکنے کے لیے تیار ہیں. غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں میں، وہ سخت بات تو نہیں کر رہا ہوں میں. آگے فرمایا اب یہ گواہ ڈالے، اب یہ اسلام لکھا جا رہا ہے، تحریر لکھی جا رہی ہے. پھر فرمایا وَمَنْ رَفَى بِعَدِي مِنَ اللَّهِ، ہاں جی وعدن علیہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے کہ میں نے سودا کیا ہے نا، جنت میں نے دے دی ہے. اور وعدہ بھی اللہ کا ہے، مولویوں کا وعدہ نہیں ہے. جی اللہ کو پرسوں ہوگا اس کے بعد مولوی صاحب غائب ہو جائے، نہ اللہ کا وعدہ ہے. حقا فی التوراۃ والانجیل وَمَنْ رَفَى بِعَدِي، اللہ سے زیادہ وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، اور مومنین خوشیاں مناؤ اس سودے کے بارے میں جو آپ نے اللہ سے کیا ہے، یا جو اللہ نے آپ سے سودا کیا ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ. ذالک هو الفوز العظیم، مال و دولت، کوٹھیاں، پیجاروں، 3 پیس سوٹ اور یہ نوکر پا کر، یہ میرے یہاں کامیابی نہیں ہے. میرے رستے میں جان دینا اللہ کے نزدیک فوز عظیم ہے. اللہ کہتا ہے میرے نزدیک جس پہ میں جس کو کامیابی سمجھتا ہوں. اب ذرا بھائی بات یہاں پہ، اب میں اپنے مقصد کو سمیٹوں. کیا کہا؟ میرے رستے میں مقاتلہ کرنا ہے، میرے رستے میں قتل کرنا ہے، میرے رستے میں مارا جانا ہے. اب ذرا آدم سے لے کر عیسیٰ تک آ جاؤ، کس نبی نے جنگ کی ہے؟ کون سا نبی میدان جنگ میں مارا گیا؟ کوئی ہے؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک
ایک حضرت موسیٰ لڑائی کے لیے نکلے تھے تو وہ فوج بڑی نازک اور نفیس مزاج تھی، نہ وہ کپڑے دھوتی تھی، نہ وہ کھانا پکاتی تھی، ٹھیک ہے، نہ وہ ٹینٹ لگاتے تھے، ان کا ان سب کے فضیلت قرآن میں موجود ہے۔ اللہ من و سلوہ بھی بھیجتا تھا، تتر بٹیرے بار بھی کے ادھر سے آتی تھی، وہ جو ہے یا نہیں گزرتا۔ خیمے کیا جی انزلنا علیکم ظللن علیکم الغمام، بادلوں کے ہم نے خیمے لگائے ہیں، من و سلوہ ادھر سے آتا ہے، کپڑے فرشتے دھو کے دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں لڑو، وہ کہتا ہے کہ نہیں فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم خود چلے جاؤ اور اپنے رب کو ساتھ لے جاؤ۔ اِنَّ هَٰؤنَا قَاعِدُونَ، ہم تو مزے سے بیٹھے ہیں ادھر۔ اِنَّ فِيَّ قَوْمًا جَبَّارِينَ، ان میں بڑے بڑے پہلوان ہیں، ہم نہیں لڑتے ان سے، خود جاؤ اور اپنے رب کو لے جاؤ۔ آخر میں موسیٰ تنگ آ کے سے کیا اٹھے کہ پروردگارا اب میں اور میرا بھائی بچ گیا ہے، اس قوم اور میرے درمیان جدائی ڈال دے۔ نافرمان تھی موسیٰ کی 40 سنۃ یتیہون فی الارض، 40 سال وہ جنگلوں میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، موسیٰ انہی کے درمیان موجود تھے، لیکن موسیٰ وہ کو پہچان نہیں سکے، ان آنکھوں کی طاقت سالب ہو گئی، صلاحیت ختم ہو گئی۔ اب یہاں پہ قرآن نے یہ فلسفہ حل کر دیا، جب امت نافرمان ہو جاتی ہے امام پردہ غیر میں چلا جایا کرتے، جب امت فرما بردار ہوگی نا امام خود بخود پردہ، وہ موسیٰ درمیان میں پھر رہے 40 سنۃ 40 سال میں اب ٹامک ٹوئیاں ادھر ادھر، موسیٰ بھی درمیان میں ہے، آنکھوں میں صلاحیت نہیں ہے کہ وقت کے باپ کو پہچان لو۔ تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا، کیوں یہ کہتے ہو کائنات کا روح رواں پردے میں ہے؟ اگلے پچھلے ذرا غور سے، کیوں یہ کہتے ہو کائنات کا روح رواں پردے میں ہے؟ آنکھ پہ پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے؟ تو ہمارے درمیان ہے، صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے۔ یہ رونا حسین کا آنکھوں کی طہارت ہے، آپ روئے جتنا روئے گے آنکھیں پاک ہو جائے گی، امام کی شناخت ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے امام کی ذات کرام۔ اچھا آج میں مختصر کروں، آدم سے زیادہ کوئی نبی میدان میں نہ اس نے مقاتلہ کیا ہے، نہ جنگ کی ہے، اگر کی بھی ہے تو میدان جنگ میں نہ کسی کو مارا ہے نہ مارے گئے، ایسے ہی ہے نا۔ اچھا خود پیغمبر انہوں نے بڑی جنگیں کی ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، دانت مبارک بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن میدان جنگ میں نہیں مارے گئے، وہ بستر موت پہ ان کا روکا بزرگ ایسے ہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام میدان جنگ میں نہیں ہے، مسجد کوفہ میں ہے۔ تو آدم سے لے کر علی تک یہ آیت ان پہ دلالت نہیں کرتی ہے، یہ آیت صرف اور صرف یا حسین پہ دلالت کرتی ہے یا حسین کے صحابہ پہ دلالت کرتی ہے، جنہوں نے سارا مال رائے خدا میں دیا، مال بھی دیا ہے اور جان بھی دیا ہے، قتل بھی کیا اور رائے خدا میں شہادت کا درجہ بھی پایا۔ زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، بے شک۔ خیر ہے بیٹا، میں سندھی اتنی میں بھی سمجھ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے میں، اللہ خوش رکھے۔ اب یہ میرا موضوع تھا کہ یہ آیت حسین اور حسین کے صحابہ کے بارے میں جنہوں نے مقاتلہ کیا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، جو خطبہ تھا مولا کا کہ کوئی مجھے ملک نہیں چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے، تخت پخت کا مجھے لالچ نہیں ہے، میں فساد کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں ریاکاری کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں شرارت کے طور پہ نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اور صرف اپنے جد محمد بابا علی کی سنت سیرت پہ چلتے ہوئے اپنی جد کی بگڑی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس جملے میں سارا ہدف واضح کر دیا۔ بات پہنچی تھی یہاں تک کہ مولا کو کوئی خط مدینے میں کوفیوں کا نہیں آیا، جتنے خطوط آئے ہیں کہاں آئے ہیں جی؟ مکے میں 12,000 خط، جتنے اونٹوں پہ، وہ ہماری طرح خط تو نہیں ہوتے تھے نا، 12,000 خط کتنی بوریاں تھیں جو مولا نے اونٹوں پہ لا دی ہوئی تھی۔ اور یہ میں نے واضح کر دیا تھا، ان میں مولا علی کے مخلص شیعوں میں سے کسی کے 10 ہاتھ نہیں تھے، یہ یاد کر لینا۔ شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے مارا نہیں، مختار تھے اس کا 10 ہاتھ نہیں ہے، وہ جیل میں تھا، مشن تمار تھے وہ تختہ دار پر لٹک گئے تھے، باقی خوف سے بھاگ گئے تھے، کچھ جیلوں میں تھے، ٹھیک ہے جی۔ کمزور ایمان والے لوگ تھے جن کا شام کو ایمان ادھر ہے اور شام کو ایمان ادھر ہے، جی وہ جیسے کہتے ہیں کہ کیا کہا سب کے موافق ہو جاؤں، کبھی مومن کبھی منافق ہو جاؤں، ایسا نہیں ہے بابا۔
یہ سیدھا خط ہے صراط مستقیم، دائیں بائیں نہیں جانا ہے، دل میں حسین کے دشمنوں کی محبت نہیں لانی ہے، اگر لائیں گے تو پھر نہ تولا صحیح ہے نہ تبرہ صحیح ہے، کہاں تیرے عجب تیرا نظام، عجب تیری سیاست، عجب تیرا نظام، عجب تیری سیاست، عجب تیرا نظام، یزید سے بھی رابطے اور حسین کو بھی سلام، یہ دونوں کام نہیں چلے گی بابا، نہ تولا ٹھیک ہے نہ تبرہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے میں کبھی ان کو نہیں بچانا چاہتا جو کوفے کے شیعہ تھے، لاکھوں ہوتے رہے، مجھے کیا بابا، میں تو اتنا سمجھتا ہوں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ حسین مبارک کے میدان میں آ کر کونوا مع صادقین، ہم نے صادقین کے ساتھ ہونا ہے، وہ سچا تھا، میدان میں اللہ نے مہر صداقت لگائی ہے۔ اب جو بھی کربلا میں حسین کے مقابلے میں آیا ہے وہ شیعہ تھا یا سنی تھا، اس کا نہ دین رہتا ہے نہ ایمان رہتا ہے جو حسین کے مقابلے میں آیا ہے۔ حاضری آپ کیا عقیدہ ہے؟ جو حسین کے مقابلے میں آئے اس کا دین رہتا ہے؟ جی کیا کہا تھا پیغمبر نے؟ اللہ نے کہا تھا یہ 5 سچے ہیں اور جو ان کے مقابلے میں آئے گا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں بھی اللہ کی لعنت ہے، یعنی ان کے مقابلے میں یہ سچے ہیں، ان کے مقابلے میں آنے والے جھوٹے ہیں، اور جھوٹوں پہ آج بھی لعنت ہے اور قیامت تک لعنت۔ یہی وہ تبرہ جو ہمیں کہتے ہیں شیعہ تبرہ کرتے ہیں، ہم جھوٹوں پہ تبرہ کرتے ہیں، ہم ظالموں پہ تبرہ کرتے ہیں، ہم کافروں پہ تبرہ کرتے ہیں، ہم منافقوں پہ تبرہ کرتے ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں کافروں پہ، ظالموں پہ، منافقوں پہ، جھوٹوں پہ لعنت کی ہے، لیکن لعنت کا بھی ایک انداز ہے، یہ جو آپ گالیاں دیتے ہیں فلاں ایسا تو فلاں ایسا، یہ تبرہ نہیں ہے، یہ فوش گوئی ہے، یہ بد زبانی نہیں ہے، تبرہ کردار سے ہوتا ہے، توجہ رکھنا۔ اگر آپ حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں نا، ان سے خود بخود برات ہوگی جو حسین کے دشمن ایسے تبرہ کہتے ہیں۔ بات آگے چلوں دیر ہو جائے گی، ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو جنہوں نے بلایا تھا وہ کمزور العقیدہ، اس پہ علامہ نقل صاحب کی کتاب ہے قاتلان حسین کا مذہب، اس کو پڑھ لینا کہیں سے، اگر آپ کو مل پہ نیٹ پہ سرچ کر لے یا کسی کتاب خانے سے منگوا لے، قاتلان حسین کا مذہب، آپ کو بات واضح ہو جائے گی اور دشمنوں کے اعتراض بھی مل جائے گا۔ لیکن چونکہ اعتراض محرم سے چند دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں، وہی جو 14 صدیوں سے آ رہے ہیں اور ہماری نسل کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میرے بزرگوں کو یاد رکھو، تم جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہو، حسین کے زداری کو نہ کل کو مٹا سکے، نہ آج کو مٹا سکے، نہ کل کو مٹائے گا۔ اس کو پیغمبر کی دعا ہے، اس کو سیدہ کی دعا ہے، اور یہ چیلنج ہے شرابی کبابی کے دربار میں علی کی بیٹی زینب کا، وہ چیلنج آج تک موجود ہے۔ وقت نہیں ہے میں ادھر ادھر اپنے معاملات کو لے جاؤں، تو مولا امت کی اصلاح کی خاطر آئے تھے، یعنی بگاڑ اتنا تھا کہ حسین جیسی شخصیت کو ضرورت پڑی کہ امر بالمعروف کو، ہمارے امر بالمعروف کا نام آئے تو ہمارے مومنین کی تیور بدل جاتے۔ ہاں جی، وہ فضائل پڑھتے پڑھتے اگر تھوڑا سا تبلیغ کی طرف ہونا تو لوگ کہتے ہیں وہ مولوی صاحب پٹڑی سے اترتے چلے جا رہے ہیں، پھر مولانا پٹڑی سے اترتے آتا ہے۔ بابا نہیں، میں اسی پٹڑی پہ ہوں جس پٹڑی پہ میرا مولا حسین ہے، وہ جو ہے نا، ہم اسی پٹڑی پہ ہیں جو اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ اللہ سے بھی ہمیں ثابت قدم رکھے، ہم ادھر ادھر جانے والے نہیں ہیں، ہمارا رستہ یہی ہے۔ یہ جو حسین کا رستہ تھا وہ حسین کے نانے کا رستہ تھا، اور ہمارا بھی رستہ ہو گیا جو حسین کا رستہ تھا۔ حسین کے درد کو، غم کو، پیاس کو سمجھنا ہے، اس لیے کہ کربلا میں 2 قسم کے کردار تھے، ایک سیاہ ترین، تاریک ترین کردار تھا جس میں ظالم تھے، شقی تھے، بچوں کو پیاسا ذبح کیا جا رہا ہے، ناموس کی چادریں لوٹی ہیں، لاشوں کو پامال کیا ہے، نہر فرات پہ قبضہ کیا ہے، یعنی ایک ایک آپ گنے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جس میں آپ کو کوئی ہدایت کا جنبہ نظر آتا ہو، جدھر بھی آپ دیکھیں گے تاریکی نظر آئے گی، شقاوت نظر آئے گی، بدبختی نظر آئے گی، ظلم نظر آئے گا، ستم نظر آئے گا، بے غیرتی نظر آئے گی۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جس میں آپ کو روشنی کی ایک معمولی سے کرن نظر آئے، لیکن دوسری طرف وہ باب ہے جو روشن ترین باب ہے۔ وہ کون سا باب ہے؟ وہ حسین کا باب ہے۔ ادھر پانی بند کرنے والے ہیں، ادھر خیمے جلانے والے ہیں، ادھر بچوں کو تیر مارنے والے ہیں،
ادھر وہ ہیں جو خدا کی اطاعت و عبادت کرنے والے ہیں۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، حسین پہ جو ضرب شمع لگائی ہیں وہ تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے، اور جو حسین نے زیر خنجر سجدہ کیا ہے وہ تاریخ کا نورانی ترین باب ہے۔ وہ سیاہ ترین باب کو بھول جاؤ، حسین کے نورانی چہرے کو یاد رکھو۔ تاریخ ترین باب ہے رب زینب کی چادر کو چھن جانا، لیکن بی بی نے اپنی مرضی سے نہیں دی، کہا واہ جاوا۔ تو زینب کو بازاروں میں پھرانا تو ہمیں یاد رہے، اور زینب کی چادر ہمیں یاد نہ رہے۔ تاریخ باب یاد ہے، روشن ترین باب یاد نہ رہے۔ ہم حسینی ہیں نا، ہم مولا آپ کو اتنا دینا چاہتے ہیں، اتنا انعام دینا چاہتے ہیں، جنت دینا چاہتے ہیں، کیا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم نے حسین کو کیا دینا ہے؟ دینا یا نہیں دینا؟ آپ جاتے ہیں کسی دوست کے گھر ہدیہ لے کر جاتے ہیں نا، یہ دنیا کا اصول ہے، دین کا بھی اصول ہے۔ اگر حسین آپ کو ہدیہ دے رہے ہیں، کبھی جنت کا، کبھی ملائکہ کے استقبال کا، کبھی گناہوں کی بخشش کا، تو ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے کہ تھوڑا بہت ہم بھی حسین کو ہدیہ دے دیں۔ اب جتنا ہدیہ دینے والا بلند ہوتا ہے، ہاں جی، اس کی شان کے مطابق پھر ہدیہ دیا بھی جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کے گھر کو 1000 کا ہدیہ لے کر ہے تو کہیں گے سنگ اس نے 1000 دیا تھا، ہم 2000 لے کر جائیں۔ ٹھیک ہے، حسین کا درد سمجھیں۔ حسین کی بارگاہ میں آپ کا چھوٹا ہدیہ بھی ہماری شان کے مطابق ہے نا، لیکن حسین کی بارگاہ میں وہ تھوڑا نہیں ہے۔ میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اس کو اس میں دنیاوی الفاظ میں تو لینا نا، اس کو آپ ذرا قلب کی نگاہ سے دیکھنا، نور کی نگاہ سے دیکھنا، چونکہ مومن دیکھتا ہے نور کی نگاہ سے۔ تو کربلا میں جو آئے تھے اور جی پیٹتے ہیں ان کو بد دعا، بابی پیٹتے ہمیں، تکلیف تمہیں کیوں ہے؟ گھر ہمارے ہیں، سرمایہ ہمارا ہے، امام بارگاہ ہمارے ہیں، کپڑے ہمارے ہیں، سینے ہمارے ہیں، مال ہمارا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں آپ کا کیا ہے؟ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم جانے، حسین جانے، اور حسین کا خدا جانے۔ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، جو خدا نے ذمہ داریاں ادا کری ہیں وہ آپ نے لی ہوئی ہیں۔ آپ جناب جلوسوں میں مار رہے ہیں، خودکش مار رہے ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، جناب بندوں کو مارے ہیں، اور یہ مشرک ہے اور یہ فلان ہے۔ اللہ نے حساب لینا ہے، تم نے نہیں لینا۔ قرآن پڑھو ذرا، اللہ نے پھر قیامت کس لیے رکھی ہے؟ اگر سارے کام خدا والے تم کر رہے ہو تو قیامت کا دن کس لیے ہے؟ وہ تو اس کا زیادہ کر سب حقوق العباد کے حوالے سے، پھر حقوق اللہ ہے۔ اللہ جانے، اللہ کا بندہ جانے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ثم ان الینا ایابہم وان علینا حسابہم، باز گشت بھی میری طرف ہے، حساب و کتاب بھی میں نے لینا ہے۔ ہمارے یہاں خدائی کا مندوری شروع کر دی ہے۔ مخلوق خدا کو نہ مارو۔ اللہ نے اس بندے کو پیدا کرنے میں یہ لکھا نظام شمسی پیدا کی ہے، اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، حضرت انسان کے لیے بنائی ہے، اور تم اس کے ساتھ کھلواڑا کر رہے ہو۔ نہ کرو بابا خدا رہا، پہنچا دو جو مسئلہ تم پہنچانا چاہتے ہو۔ نہیں مانتا ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے نبی کو بھی کہا 30واں پارہ، لست علیہم بمسیطر، اے میرے نبی آپ کا کام تھا نا علیک الا البلاغ، صرف تیرا کام تھا پہنچانا۔ اب میں نے ان کا کوئی نگران یا چپڑاسی تو میں نہیں بنایا کہ پکڑ پکڑ کے دیکھو کہ کون سا عمل کر رہا ہے یا کون سا عمل نہیں کر رہا ہے۔ یہ ذمہ داری نبی کی نہیں ہے، تم نے کہاں سے لے لی ہے؟ یار پتہ نہیں میں بات سمجھا سکوں یا نہیں سمجھا۔ قدر کرو نظرداروں کی، ان کی وجہ سے تمہارا دین بچا ہوا ہے، ان کی وجہ سے تمہیں پتہ ہے دشمن کون ہے، سجن کون ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج دنیا بھر میں جہاں بھی احتجاج ہوتا ہے اس کا منبع کربلا ہوتا ہے۔ کسی ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب آپ نے حق لینے ہو تو دنیا کربلا کی طرف دیکھتی ہے۔ یار کربلا میں اس وقت کون تھے؟ یہودی تھے، عیسائی تھے، زرتشتی تھے، کون تھے؟ آج کون ہے؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ اب میں کیا بتاؤں آپ؟ ان کا جی شیعوں نے بلایا تھا، شیعوں نے مارا تھا۔ وہ شیعہ کون سا ہے بابا جو حسین کے مقابلے میں آ جائے؟ وہ شیعہ کی کیا حیثیت ہے؟ تم کہتے رہو، ظاہر تم نے لوگوں کو گمراہ کرتے رہو۔ ہمارا ایک ہی اعلان ہے کہ حسین مبالغہ کی آیت کے ذریعے سچا ہے۔ حسین کے مقابلے میں جو بھی آ جائے، جیسا بھی ہو، جہاں بھی ہو، جب بھی ہو، وہ جھوٹا ہے، اور جھوٹے پہ خدا کی حسینیت
یزیدیت صلوات بر محمد والا۔ اب اس زمن میں دو چار رائز اور کر کے بات کرتے ہیں۔ اب اس عزاداری کو چونکہ ہر سال بڑھتی ہے، آپ نے دیکھا کہ 20 سال بعد شری نگر میں بھی ہوئی، 20 سال بعد انڈیا میں تو انڈین فوج نے پروٹوکول دیا ہے سال باقاعدہ ماتمیوں کو، شبیوں کو، یعنی ہر سال نئے معجزات آتے ہیں، پابندی کے باوجود، رکاوٹ کے باوجود ہر سال نئی راہیں کھلتی ہیں۔ یا تم روک روک کے جب تھک چکی ہو، یہ ماتمی نہیں روکتے ہیں، یہ عزادار نہیں روکتے ہیں، یہ مجلسیں نہیں روکتی ہیں، تو بابا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کل بھی تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا، آج بھی کچھ نہیں آئے گا، جو کچھ بھی کرو گے نا، ہاں جی، تو آپ اس کا جو جائے گا نا سلسلہ وہ حسین تک جائے گا، جو کہ دشمنی ہمارے سے نہیں ہے، ہم چونکہ حسین کی نسبت سے کام کرتے ہیں تو دشمنی حسین سے ہے۔ وہ کہتے ہیں نا لگتا ہے یا دال کے اندر کچھ کالا ہے یا ساری دال ہی ماشاءاللہ۔ اب کیا حربے کیا نکالے؟ اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں مختصر انداز میں بیان کروں۔ اس عزاداری کو، جلوس کو روکنے کے لیے، کام کرنے کے لیے بڑے بڑے حربے نکالے۔ پہلا حربہ یہ تھا، یہ یزیدیوں کی سنت۔ شامیوں نے جب سنا کہ رسول کا خاندان برباد ہو گیا، اب لوگ جو ہے وہ حیران اور پریشان تھے۔ یہ جب نماز پڑھتے تھے نا لوگ مسجد میں، یہ ان کے درمیان سپارے تقسیم کر دیتے تھے۔ اب دیکھو کیسا لوگوں کو گمراہ کیے جا رہے۔ اب کون بندہ کہے کہ میں قرآن نہیں پڑھتا ہوں یا میں قرآن کا منکر ہوں؟ ان کو پتا تھا اگر انکار کریں گے تو ہم کہیں گے دیکھو یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ مقصد کیا تھا کہ تم قرآن پڑھو۔ وہ جو ایک شور تھا نا شام میں کہ رسول کا کنبہ اعتراض ہو گیا، حاکم وقت نے اعتراض کیا اور ان کو باغی ڈکلیئر کیا، تو وہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے، یوں انگلیاں رکھ کے نا یہ سوچنے لگ جاتے تھے یار یہ کیا ہو گیا کہ رسول کا بیٹا حسین مارا گیا۔ تلاتم تھا۔ اب عزاداری کو روکنے کے لیے قرآن کا سہارا لیا۔ بھئی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، ہم کیوں نہ مانیں؟ ہمارے تو آقا نے نو کے سنا پہ پڑھا ہے۔ ایک حربہ یہ تھی، یہ یزیدیوں کی سنت ہے۔ دوسرا حربہ 10ویں محرم کو ختم قرآن کرو۔ کیوں جی؟ حسین کو ثواب پہنچانا ہے۔ اس حسین کو ثواب پہنچانا ہے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ وہ حسین تمہارے ثواب کا محتاج ہے۔ وہ حسین جو گناہگاروں میں جنتیں بانٹ رہا ہے، وہ حسین تمہارے ختم قرآن کا محتاج ہے۔ نہیں، سارے بچوں کو اکٹھے کرتے ہیں، نیاز پکاتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، میں نہیں شاہد ہوں۔ وہ سارے بچوں کو قرآن کی سپارے دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن پڑھو اور نیاز کھاؤ تاکہ یہ بچے حسین کے جلوس میں نہ جائے۔ جی سمجھ آئی بات ہے؟ تاکہ یہ بچے حسین کے مجلس میں نہ جائیں۔ کیونکہ وہ وہاں جب جاتی ہے نا تو وہ دیکھتے ہیں بچے سوچ میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر 2-3 سال بعد وہ بچے پھر والدین کی بات نہیں مانتے ہیں، پھر حسین کی عزاداری میں آ جاتے ہیں۔ یہ حسین کا معجزہ ہے، یہ حسین کا کمال ہے، چونکہ حسین کی محبت ہے جو مظلوموں کے دلوں میں ہوتی ہے تو اللہ خود بخود ڈال دیتے ہیں۔ تیسرا حربہ یہ ہے کہ جناب آپ 10ویں محرم کو قبروں پہ جائیں، خصوصاً عورتیں۔ کیوں؟ عورتوں کے دل ذرا زیادہ نرم ہوتے ہیں۔ وہ جب زنانہ مجلس میں جائیں گی، عورتوں کو روتا پیٹتا دیکھیں گی تو بلا لامحالہ ان کو بھی رونا آئے گا۔ جب رونا آئے گا تو حسین کی محبت خود بخود آ جائے گی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ جائے قبریں صاف کریں۔ ہاں جی 10ویں محرم کو وہ ساری عورتیں لین لگی ہوئی ہیں جناب۔ ہاں جی یہ بدبخت کسی نے تاریخ لکھی ہے، قبروں پہ جائے۔ یار شرم کرو، حسین دھوپ پہ پڑا ہوا ہے، علی کی بیٹیاں دھوپ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، حسین کی تو کسی نے قبر بھی نہیں بنائی ہے، حسین کو تو کسی نے قبر بھی نہیں بنایا، اور تم جا کر اپنے بزرگوں کی قبریں سنوار رہے ہو۔ کیا قبروں کے لیے 10ویں محرم کا دن دیا گیا تھا؟ بعد میں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنی ہے حسین سے اور حسین کی ماں زہرا سے، یہ دشمنی ہے۔ اس سے بڑا اور کیا بغض ہوگا کہ حسین کا جنازہ تو خاک کا خون اپنا گلتان پڑا ہوا ہے اور تو جا کر اپنے قبروں میں لگی۔ یاد رکھنا یہ سارے حربے تھے حسین کے عزار روکنے کے لیے، جلوس روکنے کے لیے۔ کبھی قرآن کی ختم کر دو، کبھی جناب قبروں میں چلے جاؤ، کبھی جناب ختم قرآن کرو، نیازیں پکاؤ کھاؤ۔ ہاں جی یہ سارے حربے تھے۔ یہ بالکل ایسے سنیے جملہ، قرآن نیزوں میں بلند ہوا، صفین میں ہوا، دیکھا جنگ نہیں جیتی جا رہی ہے، ہاں جی تو کہا کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا۔ آپ علی انکار کر سکتے ہیں اس بات کہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟
اگر وہ کہتے تو دنیا آج تک کہتی وہ دیکھو نا جی علی نے حکم خدا کا انکار کیا تھا. ٹھیک ہے جی. قرآن نظم بلند ہے اور یہ شعور نہیں آیا لوگوں کو کہ یار رسول تو کیا کہتے ہیں قرآن علی کے ساتھ علی قرآن کے ساتھ ہے. وہ بارے سے قرآن تو ادھر بیٹھا ہوا ہے لیکن کیسا دھوکہ کھایا. قرآن نظم بلند کیے مجبوراً علی کو تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ علی وہ جنگ طلب ہے اور لوگوں کو بے گناہ مارا ہے تو علی کو صلح کرنی پڑی. تو مولانا نے جملہ کہا تھا رب کلمۃ حق یراد بہا الباطل. کلمہ حق کی ہے, کلمہ حق کی ہے کہ حکم اللہ کا ہے لیکن اس سے مقصد باطل ہے. کلمہ حق کی ہے کیا حسین کی یاد میں نیاز کھلاؤ لیکن مقصد باطل ہے تاکہ بچے حسین کے جلوس میں نہ جائیں, تاکہ حسین کی محبت نہ لے کے آئے. کیونکہ حسین کا ایک اعجاز یہ بھی ہے جو آتا ہے ہمیں حسین دیکھتا ہے لامحالہ اس پہ حسین کی محبت کا اثر ضرور ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ایسے چند سال پہلے امام بارگاہ میں کتنے مومن آتے تھے. گزشتہ سالوں کا اس سال سے آپ موازنہ کر کے دیکھ لیں آتے تھے نہیں آتے. یہ میرا کمال ہے نہیں حسین کی محبت ہے مومنین کے دلوں میں. وہ جہاں بھی ہوتے ہیں آپ سیاسی جلسہ کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں سیاستدان آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے تو آپ آئے. بچوں کو سکول سے زبردستی لے کے جاتے ہیں, بلدیے کے ملازم زبردستی جاتے ہیں, پیسے دے کر لوگ وہاں جا کر جلسہ گاہ بھری جاتی ہے. حسین اعلان نہیں کرتا کہ میری مجلس میں آؤ, جس کے دل میں محبت ہے وہ خود بخود آ جاتا ہے. حسین وہ جو ہے یا نہیں ہے حیدری خود بخود آتے ہیں, حسینی خود بخود آتے ہیں اور پھر ہم جلوس نکالتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا جو شخص الیکشن ہار جائے اس نے جلوس نکالا ہو زندہ باد کو, کبھی ایسا ہوگا؟ آپ نے دیکھ فطرت کا نظام ہے نا, کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو پارٹی ہار جائے وہ سڑکوں میں جلوس نکالے. ان کے گھر تو سب ماتم پچھی ہوتی ہے, وہ تو بیچارے پریشان ہوتے ہیں ہونا کیا تھا ہو کیا گیا ہے. ہمیشہ جیتا ہوا جیتی ہوئی پارٹی جلوس نکالتی ہے. حسین ہارے نہیں ہے کربلا میں, حسین جیتی ہے. یہ ہمارے جلوس حسین کی فتح کے اور یزید کی شکست کے اعلان ہوتے ہیں. وجہ فرمائیے حسین کتنا شجاع, ہر پارٹی بندے اکٹھے کرتی ہے. میں آخری جملے کو اور مصاحب کی طرف ہوں. جتنے بندے زیادہ ہوتے ہیں کہتے ہیں صحیح فلانا مانو بڑا کامیاب سٹھا مانو ہے صحیح, اس کے بندے اتنے ہیں ماشاءاللہ. حسین نے میلہ نہیں لگایا کربلا میں, حسین نے وہاں بندے اکٹھے نہیں کیے. میں کہتا ہوں حسین بابا علی سے بھی زیادہ شجاع ہے, حسین کی شجاعت علی سے بھی زیادہ ہے. ایک ہی مثال دیتا ہوں, علی نے کبھی زخموں کے بعد جنگ نہیں کی ہے, حسین نے کئی ہزار زخم کھا کے جنگ کی. علی نے پیاس کی حالت میں جنگ نہیں کیا, حسین نے 3 دن کی پیاس کے بعد جنگ لڑی ہے. حسین کی شجاعت. تو آپ کیا کہتے ہیں جناب بندے اکٹھے کرتے ہیں لوگ, انجمنیں ہوتی ہیں پارٹیاں ہوتی ہیں وہ سارے جناب بندے اکٹھے کرتے ہیں اپنی پاور شو کرتے ہیں کہ میرے ساتھ بندے زیادہ ہیں. حسین نے بندوں سے پاور شو نہیں کی ہے. حسین نے کہا میں چراغ بجاتا ہوں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. حسین وہ شجاع جو اپنے ساتھیوں کہتا ہے جاؤ چلے جاؤ. ایسے ہے نا کہتے نہیں شرم آتی ہے میں چراغ بجا دیتا ہوں, جاؤ جاؤ بنی ہاشم کے بچوں کی انگلی پکڑو اور ان کو ساتھ لے جاؤ. جو چلا جائے گا, ایک روایت میں نے پڑھی تھی کہ جو چلا جائے گا اس کو بھی میں اپنے نانا سے شفاعت لے کر دوں. ایسے صحابی تھے, اٹھے اور کہا مولا ہم کدھر جائیں, اپنے دروازے سے بہتر کو دروازہ تو دکھاؤ, ہم کہاں جائیں. کہا اگر ہمارے لاش کو قتل کر کے ٹکڑے کر کے جلا دیا جائے, اس کی راکھ بنا دی جائے, ہوا میں اڑا دی جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر لاش کے ٹکڑے کیے جائے, پھر جلایا جائے, پھر راکھ کو اڑایا جائے, ہم پھر بھی حسین کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں. یہ لوگ تھے جنہوں نے منظر دیکھی ہوئی تھی, منزل عشق حقیقی کو جب پا جاتے ہیں دشت غربت میں وہ گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں. منزل عشق حقیقی کو سائیں جو پا جاتے ہیں دشت غربت میں وہ گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اور جن کے ورثے میں تبلیغ ودیت ہو وہ سر, جن کے ورثے میں تبلیغ ودیت ہو وہ سر چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن سنا جاتے. یہ منظر دیکھی تھی. حسین بار بار کہتے تھے بھائی جس نے جانا ہے جاؤ, کل سر ہوا میں اڑیں گے,
لاشوں پہ گھوڑے دوڑیں گے، پانی تو پہلے تھا نہیں، جینا مشکل تھا، مرنا آسان تھا، خیمے جلائے جائیں گے، لاشوں کے ٹکڑے ہوں گے۔ اب چاہیے تھا نا خوف زدہ ہوتے۔ علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، مقتل کی کتابوں والے صاحبان مقاتل لکھتے ہیں، جیسے جیسے حسین موت کا ذکر سناتے ہیں، حسین کے صحابہ کے چہرے پہ نور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ صحیح، میں تو پوری محبت سے پڑھ رہا ہوں۔ جیسے جیسے موت کا ذکر آتا ہے، چاہیے تو یہ نہیں کہ ہوائیاں اڑ جائیں، نہ کہتے ہیں کہ چہرے نکھرتے ہیں، جیسے جیسے موت دیکھتے ہیں چہرے روشن ہوتے ہیں۔ اور ساری رات، یہ جو آج کی رات ہے، حسین ڈسپلن کربلا سے سیکھ، نظم و ضبط کربلا سے سیکھ، میں مسائب پڑھتا ہوں کہ حسین نے سب سے پہلے صحابہ کو بھیجا بیدار، بنی ہاشم کو بعد میں بھیجا۔ اس کی ایک وجہ یہ لکھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ میرے ہاشمی جوانوں کو قتل ہوتا دیکھ کے کسی کا ایمان کمزور ہو جائے۔ اور بار بار موت کے کیوں بتاتے تھے؟ یہ کہنا تھا نا جہل مفتیوں نے، وہ جی دھوکے میں برباد کیا۔ حسین اگر ان کو بتاتے موت کا تو ایک بھی نہ جاتا۔ حسین بار بار موت کا بتاتے تھے تاکہ ان کو پتا ہو کہ جو آگاہی سے ہوتی ہے وہ شہادت ہوتی ہے، جو دھوکے میں ماری جاتا ہے وہ موت ہوتی ہے۔ بار بار بتاتے تھے کل مرنا ہے، کل مرنا ہے، کل مرنا ہے۔ مدینے سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں میں مرنے جا رہا ہوں، میں موت کی طرف جا رہا ہوں، موت کا میں عاشق ہوں، خطبوں کے ساتھ ساتھ۔ تو جس نے آنا وہ ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے میں نے اپنے کسی صحابی کو دھوکے سے نہیں مروایا ہے، وہ آگاہی سے سارے تھے۔ صحیح توجہ ہے نا میرے بزرگ؟ دھوکے سے لوگوں نے کیا دینا تھا؟ اب کون سا وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے، ایک ایک بات پہ کیڑے نکالتے، ایک ایک بات پہ کیڑے نکالتے، اپنے بغداد کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یا اللہ جو بنو امیہ کا وکیل ہے اس کو انہی کے ساتھ معشور فرما، یا اللہ جو حسین کا وکیل ہے اسے حسین کے ساتھ معشور فرما۔ اس سے زیادہ تو میں اتفاق اور محبت کی بات کر ہی نہیں سکتا۔ اور پیاری میں نے بات کی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی میں نے دعا کی ہے، اپنے لیے بھی دعا کی ہے کہ بنو امیہ کے وکیلوں کو یا اللہ انہی کے ساتھ جہاں ان کے آباء و اجداد رہتے ہیں نا وہاں ان کو بھی گھر بنا دے، اور جو حسین والے ہیں پروردگار اسی جنت میں کہیں کسی کونے میں ہم کو نگاروں کو بھی جگہ عطا کر۔ جی ختم کروں، 3 حصوں میں تقسیم کیا ڈسپلن۔ ایک حصہ عبادت کے لیے، کہتے خیموں سے تلاوت کی آوازیں ایسے آتی تھی جیسے مکھیوں کی، شہد کی مکھیوں کی بھن بھناٹ ہوتی ہے۔ تلاوت کا پروردگار تو جانتا ہے مجھے تلاوت اور نماز سے کتنا پیار ہے۔ حسینیوں پیار کرو، عزادار وہی ہوتا ہے جو نمازی ہو، نمازی وہی ہوتا ہے جو عزادار ہو۔ نہ عزاداری نماز سے الگ ہے، نہ نماز عزاداری سے الگ ہے۔ عزادار ہی نمازی ہوتا ہے، نمازی ہی عزادار ہوتا ہے۔ اچھا، ایک حصہ آپ کے لیے، ایک حصہ اپنے صحابہ کے لیے جو آپ کے مہمان تھے، آپ کے ساتھ آئے تھے۔ یہ کہتے ہیں نہیں صرف امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، امام حسین کے ساتھ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے۔ کیوں نہیں ہم کرتے؟ صحابہ کی تعداد بھی تھی لیکن ان کی شناخت اور پہچان حسین کے ذریعے تھی، اپنی نہیں تھی ذاتی۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو رسول کو دیکھے یا ایمان لائے، وہ اگر رسول ہی نہ ہوتے تو صحابہ اور آل کہاں سے ہوتی؟ ان کی نسبت حسین سے تھی۔ ان کو یہ کمال اپنی مرضی سے نہیں ملا ہے، کردار حسینی اپنانے سے ملا ہے، حسین کے ذریعے سے ملا ہے۔ بہرحال سب کی عظمت کو سلام، جنہوں نے بھی دین کے راستے میں قربانیاں دی ہیں، وہ صحابہ کرام ہو ان کی عظمت کو سلام، اہل بیت اعظام ہو ان کی عظمت کو سلام۔ ایک حصہ صحابہ کے لیے اور ایک حصہ مولا نے اپنی اہل بیت کی۔ مولا کو پتا تھا ظالم بڑے بدبخت ہیں، آپ نے ایسے کیا کہ نقشے پہ موجود ہے، خیموں کے تینوں اطراف سے خندق کھودی، آگے پیچھے سے تنکیاں اٹھا کے مولا نے اس میں آگ جلا دی تاکہ ظالم خیموں پہ حملہ نہ کرے۔ اور صحابہ سے یہ کہا کہ اپنے اپنے خیمے اکھاڑ کے ذرا قریب لیں۔ کسی صحابی نے خیمہ اکھاڑا اور اس کے منہ سے اللہ اکبر نکلا، اللہ اکبر کا نکلا تاکہ جناب سجاد اٹھ کے اپنے بابا کے پاس آ اور کہا بابا جان یہ آپ نے کہا صحابہ کو خیمے اکھاڑ، کہا میں نے حکم دیا۔ کہا بابا جان یہ صحابہ کو خیمے اکھاڑے حکم دیا ہے، آپ کو میری غیرت کا تو پتہ ہے، بیماری مرض کا تو پتہ ہے، یہ صحابہ اونچی آواز سے بولیں گے میں برداشت نہیں کر سکتا، ان کی آواز میری پھوپھیوں کے کانوں پہ چلی ہے، یا ہو سکتا ہے میری پھوپھیاں تلاوت کریں، میں برداشت نہیں کرتا کہ یہ آواز صحابہ کے کانوں پہ چلی جائے۔ اچھا
یہ کچھ روزے عاشور کیا، کچھ میں ذرا شب عاشور اور اس کے ملا کے پیش کر رہا ہوں۔ مولا کے بڑے استغاثے ہیں۔ یہ جو تیسرا وقت تھا نا مخدرات عصمت کا، آخری وقت میں مولا جب جانے لگے تو زخموں سے چور تھے، 7 استغاثے ہیں تاریخوں میں۔ امام المسلمین، کوئی ہے تو میں مسلمان غیرت مند، یار مجھ سے دشمنی ہے، میں اکیلا تو نہیں ہوں، میرے ساتھ بطول کی اولاد ہے۔ ظالم کتنے سنگ دل تھے، کسی پہ غصہ نہیں ہوتا تھا۔ آخری الوداع جو جناب سیدہ کی فرمائش ہے باقاعدہ، اس عالم دین کو روایات میں موجود ہے کہ جب بھی میرے حسین کے مصائب پڑھو، میرے حسین کا الوداع ضرور پڑھو۔ ہائے ہائے، آپ تو گھر چلے جائیں گے۔ وہ بیوی جن کے پاس نہ پانی ہے، زمین کربلا میں زلزلہ ہے، آسمان سے آگ برس رہی ہے، زمین آگ اگل رہی ہے، لک و دک صحرا ہے، تاریکی ہے، ظلم کی آندھی چل رہی ہے، ہتھیار تیز ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے لے کر سہمی ہوئی شہزاد کربلا کے میدان میں بیٹھی ہے۔ مولویوں کو کیا پتہ ہے کربلا کتنی مشکل ہے۔ ختم کروں میرے بزرگوں بھائیوں، میرے مولا جب آئے نا خیمے میں، خیمے کی پچھلی طرف آئے، کہا اختی زینب، بی بی نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی آواز نہیں آئی، سامنے نظر نہیں آیا۔ پھر کہا اختی زینب، اور میری بہن زینب، بی بی نے دائیں بائیں دیکھا تو خیمے کے پشت کی طرف تھے حسین۔ کہا بھیا ادھر آؤ نا، یہاں سے کیوں آئے؟ کہا میری بہن، میرے زخموں کا خون دیکھ کر ہو سکتا ہے کوئی بچہ انتقال نہ کر جائے، کوئی بچہ برداشت نہ کر سکے، بیویاں کیسے برداشت کریں گی؟ اب ظاہر ہے مولا کی چھوٹی بیٹی سکینہ بھی موجود ہے۔ خیمے میں آئے، آپ نے خون صاف کیا۔ آخری وقت مولا نے کہا یہ میں بس آخری میرا مصائب ہے، جو حضرات بیٹھے، مولا آخری وقت بھی میں نے کہا امام ہادی ہوتا۔ امام کا مقصد کربلا میں کیا تھا؟ یہ پیغام دیا مولا نے اپنے ماں بہنوں کو، بیٹیوں کو، قیامت تک آنے والی مستورات کو مولا نے پیغام دیا۔ ابھی میں نے آپ کے پڑھا مولا امام زمانہ کے سامنے کربلا کے 3 منظر بڑے مشکل ہیں۔ پہلا منظر وہ کون سا منظر تھا؟ جب حسین اکبر کے جنازے پہ آئے، مولا مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتے تھے اور کہتے تھے یا علی یا علی۔ ہو سکتا ہے بابا کو بلاتے ہوں، بابا آئے، میں ضعیف ہوں، اکبر جوان۔ ہو سکتا ہے بابا سے گلہ کرتے ہوں، بابا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان ہے، اکبر کا جنازہ اٹھانا مشکل۔ یہ منزل بڑا مشکل تھا۔ امام زمانہ کہتے اللہ مجھے روزانہ 3 مرتبہ دکھاتا ہے، میں وقتی عزادار ہوں، تیرا مولا قیامت تک عزادار ہے، ہر وقت کا عزادار ہے، ہر وقت اثر ہوتا ہے۔ مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو میرے مولا کے آنسو میں اضافہ ہو۔ مجھے کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے دیکھنا ہے میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا وارث مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسرا کون سا مشکل مرحلہ تھا؟ تیرے مولا فرماتے ہیں وہ مشکل مرحلہ تھا جب میرے بابا حسین خیمے سے الوداع ہوئے۔ جب آخری وقت خیمے میں آئے تو ساریاں بیویاں ایسے آئیں جیسے پانی نشیب کی طرف جاتا ہے۔ تمام بیویوں نے حلقہ بنایا، واہ حسینہ واہ محمدہ، واہ حسینہ واہ محمدہ۔ عزادارو آپ نے اپنی چھوٹی بیٹی سکینہ کو بلایا، سینے سے لگایا۔ بیٹی ہے جو باپ کی زخمی پسلیوں پہ بوسے دیتی ہے، بابا ہے جو بچی کے چوٹیوں کو بوسے دیتا ہے۔ بچی نے ایک عجب سوال کر دیا، کہا بابا استسلمت للموت، تو نے موت پہ کمر باندھ لیا ہے، میں یرد الحرم جدنا، اے بابا مجھے نانا کے روزے پہ کون پہنچائے گا؟ کہا مالن مالن یا بنتی، میری بیٹی صبر کر، ابھی رونے کے لیے بڑی منزلیں باقی ہے۔ مجھے بتاؤ وہ جو بے کس ہو، وہ جو بے بس ہو، مجبور ہو، زخموں سے چور ہو، ہر طرف سے سپاہ کی بھیڑ ہو، وہ اپنی معصومہ بے کس بچی کو کیا جواب دے؟ عزیزان اس کے بعد آپ نے اپنی بیٹی کبرا کو بلایا، کہا ذرا میری بیٹی کبرا کو بلاؤ۔ جب بیٹی قریب آئی، بیٹی کو سینے سے لگایا، وہی عمل دہرایا۔ بیٹی ہے جو باپ کی زخمی پسلیوں پہ بوسے دیتی ہے، بابا ہے جو بیٹی کے سر کے بالوں کو بوسا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا جناب ام لیلہ سے کہا
تبرکات والا صندوق لے آؤ، ابھی خیمے میں سب کچھ موجود ہے، تبرکات والا صندوق لے آؤ۔ اگلے پچھلے ذرا غور سے سننا، پرسہ حسین کو دینا ہے، پرسہ غریب زہرا اور اس کی اماں کو دینا ہے، زخموں پہلی والی ماں کو پرسہ دینا ہے، اجڑی زینب کو پرسہ دینا ہے، معصوم بالی سکینہ کو پرسہ دینا ہے، امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے۔ تیرے امام زمانہ کے سامنے یہ منظر موجود ہے، تبرکات والا صندوق آیا، مولا نے کھولا، وہاں سے کالی چادر نکالی، توجہ میں نے آج اسے مولا نے کالی چادر نکالی، اور چادر آپ نے اپنی بیٹی کے سر پہ دی، ایک چادر کا ٹکڑا نکالا، مزہ کا ہو تمزی کا، اس چادر کی پٹیاں بنائی ہیں جیسے آپ کے جو مادمین و خان انتظامیہ بازووں پہ پٹیاں باندھتے ہیں، پیشانی میں پٹیاں باندھتے ہیں، چادر مولا نے اپنی بیٹی کے سر پہ دی۔ جب چادر سر پہ دی، کہا بیٹی پردہ ایسے بناؤ جیسے زینب و کلثوم بناتی ہیں۔ عزیزانو چادر اور آگے بڑھائی، کہا نہیں میری بیٹی چادر اور آگے بڑھاؤ۔ جب بیٹی نے چادر بڑھائی، وہ جو پٹی بنائی تھی مولا نے بیٹی کے سر پہ یوں پٹی باندھی، مضبوطی سے 3 گانٹھیں ڈالی۔ تیرا بیمار امام سجاد دیکھ رہا تھا، کہا بابا ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ پٹیاں کیوں بنا رہے ہو، یہ گانٹھیں کیوں دے رہے ہو؟ کہا تھوڑی دیر بعد میری امامت ختم ہونے والی ہے، تیری امامت شروع ہونے والی ہے، تو جان شمر جانے تیریاں پھوپھیاں جانے۔ اور میرا بیٹے سجاد پردہ اس لیے بنا رہا ہوں، ظالم شقی اور بزدل ہے، خیموں کو آگ لگائے گا، میریاں بیٹیاں میدان میں بھاگے گی، جنگلوں میں بھاگے گی، پردہ بنا کے جا رہا ہوں تاکہ میری زینب کی چادر نہ اتر جائے، میری کبرا کی چادر نہ اتر جائے، اور میں قربان جاؤں مولا تیری مظلومیت پہ۔ ظالم اتنا بدبخت تھا، انہوں نے پہلے خیموں کو آگ لگائی، پھر نیزوں سے چادریں اتاری، جب بی بی امار آئی ایک ہی جملہ تھا، واہ جاوا